مجھے میری فائل نہیں مل رہی، کنزا آ کر ڈھونڈ دو۔ عدیل عجلت میں بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے دراز کھنگالتے ہوئے اونچی آواز میں بولا۔ اف، آپ کو کچھ ملتا بھی ہے؟ جب دیکھو یہ نہیں مل رہا تو وہ نہیں مل رہا۔ کنزا کچن میں کھڑی بڑبڑا رہی تھی۔ اب آ بھی جاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے، انٹرویو ہے میرا، عدیل غصے سے چلایا تھا۔ آ گئی بس، کنزا تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ لیجئے، یہ رہی فائل، بس خواہ مخواہ میں ہی صبح صبح پورا گھر آسمان پر اٹھانا ہوتا ہے، اور اب نہ جانے کتنے انٹرویو دے چکے ہیں، اب تک تو جاب نہیں لگی۔ کنزا منہ بناتے ہوئے عدیل کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ کوشش تو کر رہا ہوں، کیا دن تھے جب میری اچھی خاصی جاب تھی، مہینے کے آخر میں اچھی سیلری ملتی تھی، جس سے بآسانی تمام اخراجات پورے ہو جاتے تھے۔ کاش تمہاری باتوں میں نہ آتا اور نہ یہ دن دیکھنے کو ملتے۔ عدیل نے سرد آہ بھری۔ تم ہر بار مجھ پر ہی کیوں الزام دھرتے ہو؟ مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا جاب چھوڑ کر؟ سیلری تو تمہاری ماں کے ہاتھوں میں ہی جاتی تھی، ایک ایک روپے کا حساب لیتی تھیں، اور تانے الگ۔ کنزا جل بھن کر بد اخلاقی پر اتر آئی تھی۔ میں روز روز کی چک چک سے تنگ آ گیا ہوں، صبح سے شام تمہاری لڑائیوں میں گزر جاتی ہے، اب مزید لڑنے کا ارادہ ملتوی کرو اور جا کر ناشتہ لا دو۔ عدیل ٹائی کی نوٹ درست کرتے ہوئے تھکے تھکے انداز میں بولا۔ ناشتہ تو میں نے بنایا ہی نہیں، کنزا نے جواب دیا۔ تم اتنی دیر سے کچن میں کیا کر رہی تھی؟ عدیل سوالیہ نظروں سے کنزا کو گھورنے لگا۔ ناشتہ بنانے کے لیے دودھ انڈے کا ہونا لازمی ہے، جو ہمارے کچن میں موجود نہیں ہے۔ پچھلے 6 ماہ سے تم بے روزگار گھر میں بیٹھے ہو، کنزا طنزیہ بولی۔ رات کھانے کے لیے جو لایا تھا وہ تم نے یقیناً اپنے میکے بھیج دیا ہوگا۔ تمہارے میکے والے بھی تمہاری طرح لالچی ہیں، بیٹی سے لیتے ہوئے انہیں ذرا شرم نہیں آتی۔ عجیب گھٹیا لوگ ہیں۔ عدیل غصے سے بھنکارتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا ہوا، کیوں منہ لٹکا رکھا ہے؟ فرح بیگم اپنی بیٹی کی مرجھائی ہوئی صورت دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکیں۔ اماں، تمہارے کہنے پر میں نے عدیل کو اس کے گھر والوں سے بدظن کر کے الگ گھر کی خواہش کی، اور عدیل نے پوری بھی کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے میرے لیے اپنی جاب کو بھی چھوڑ دیا، مگر میں پھر بھی خوش نہیں ہوں۔ کنزا دھیمے لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ دیکھ میری گڑیا، تو عدیل کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیا کر، جو جی میں آئے کیا کر۔ جان چھوٹی تیری تیرے سسرال والوں سے، کب تک تو ان کی نوکری چاکری کرتی رہتی؟ پھر آج نہیں تو کل تیرے سسر اور ساس کے مرتے ہی وہ گھر تیرا ہو جانا ہے۔ کروڑوں کا بنگلہ ہے، راج کرے گی۔ یہ بڈھا بڈھی کب تک سانپ بن کر بیٹھے رہیں گے بھلا؟ فرح بیگم کے لہجے میں کڑواہٹ صاف عیاں تھی۔ پر اماں، جب تک میں سسرال میں رہی تھی تب تک بہت عیش کیے، بن مانگے سب مل جاتا تھا۔ میری لالچ کی وجہ سے لاکھوں کی تنخواہ سے عدیل ہاتھ دھو بیٹھے۔ آہستہ آہستہ ساری جمع پونجی ختم ہونے کو ہے، کنزا پریشانی سے سوچتے ہوئے بولی۔ تو فکر نہ کر، بس یہ خیال رکھ کہ عدیل اپنے ماں باپ سے زیادہ میل ملاپ نہ رکھے۔ بہت ناز تھا اس کی ماں کو اپنے بیٹے اور جائیداد پر۔ خود آئے گی تم سے معافی مانگنے۔ فرح بیگم شاطرانہ ہنسی تھیں۔ بچوں کا دودھ ختم ہو چکا ہے۔ کنزا خالی ڈبہ ہاتھ میں لیے فکر مند دکھائی دے رہی تھی۔ میرے پاس چند ہزار تھے، اب وہ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ دوستوں سے قرضہ لیتے ہوئے شرم آتی ہے، پچھلی بار بھی جو پیسے لیے تھے اب تک ادا نہیں کر پایا۔ عدیل کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کل پہلا روزہ ہے اور سحری کے لیے بھی کچھ کچن میں موجود نہیں۔ کنزا منمنائی تھی۔ میں کہیں سے بندوبست کرتا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ پاپا سے رابطہ کر کے، عدیل کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے مانگنے کی، میں امی یا بھابھی سے پیسے ادھار مانگ لوں گی، کنزا نے حل نکالتے ہوئے کہا۔ جیسے تمہیں تمہاری اماں اور بھائی پیسے دے دیں گے، عدیل طنزیہ بولا تھا۔ آج 15واں روزہ تھا۔ کنزا بے سدھ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کنزا بیٹا، ایان کیوں رو رہا ہے؟ لاؤ مجھے دو، میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہوں۔ رابعہ بیگم ایان کو روتا دیکھ کر دوڑی چلی آئیں۔ آنٹی، آپ تو جانتی ہیں کہ کتنا تنگ کرتا ہے یہ مجھے، رات بھر سو نہیں پاتی۔ صبح عدیل کو آفس جانا ہوتا ہے، اس لیے جلدی اٹھنا پڑتا ہے۔ کنزا گالوں پر آئے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ ایک کام کرو، تم کچھ کھا لو، بلکہ میں جوس نکال دیتی ہوں۔ دیکھو کتنی کمزور ہو گئی ہو، بالکل اپنا خیال نہیں رکھتی۔ عدیل کے ساتھ شام میں شاپنگ کرانا، اس طرح تمہارا موڈ بھی ذرا خوشگوار ہو جائے گا۔ کنزا ماضی کی دھندلکوں میں کھوئی ہوئی تھی، ان حسین یادوں میں جو اس کی زندگی کا حصہ رہی تھیں۔ ایان کے تیز رونے کی آواز پر ہال میں آئی تھی۔ اس نے ایک نظر روتے ہوئے ایان پر ڈالی اور اپنی آنکھیں آسمان کی جانب پھیر کر رب سے مدد طلب کرنے لگی۔ کنزا کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ باپ کا انتقال کنزا کے بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ وہ اور ایک چھوٹا بھائی اور بیوہ ماں۔ بڑے ہونے پر اس نے ماں کا ہاتھ بٹایا اور اب شادی کے بعد
معاشی طور پر ان کا خیال بھی کنزا ہی رکھ رہی تھی۔ انٹر کے بعد عدیل کے گھر والے اس کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ یہ رشتہ عدیل کی پسند سے ہوا تھا۔ عدیل چونکہ اپنے دوست کے گھر کنزا کو دیکھ چکا تھا، اس لیے ماں باپ سے اصرار کر کے رشتہ بھجوایا تھا۔ یوں چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا تھا۔ کنزا شادی کے بعد 6 ماہ بمشکل سسرال میں رہی، بیجا لڑائی کرنا کبھی ساس سے تو کبھی شوہر سے، جس سے پورے گھر کا ماحول عجیب کھنچا کھنچا سا رہتا۔ کنزا کی ماں نت نئے خرافات اپنی بیٹی کے کانوں میں ڈالتی رہتی اور بیٹی سے گھر کے اخراجات کے لیے پیسے بھی بٹورتی رہتی۔ وہ ماں کی باتوں میں آ کر عدیل کو بہکا چکی تھی اور یوں سسرال سے بغیر کسی وجہ کے الگ ہو گئی۔ سسرال سے الگ ہونے کا مقصد کھلی آزادی تھا، مگر شروع کے 2 سال اچھے گزرے، پھر جب اللہ نے ایک بیٹا اور پھر ایک بیٹی سے نوازا تو ان کے گھر کے حالات بدتر ہوتے چلے گئے۔ فرح بیگم نے اپنی بیٹی کی زندگی کو جب مشکل میں گھرا پایا تو ساتھ دینے سے انکاری ہو گئیں۔ وہی بیٹی جس نے ماں کی ہر بات چاہے صحیح ہو یا غلط سب باتوں کو مانا، آج مشکل گھڑی میں اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ کنزا کی ساس اور سسر بہت اچھے انسان تھے، بے حد مخلص، پیار کرنے والے اور احسان کرنے والے۔ کنزا کے دماغ میں فرح بیگم یہ بات ڈال چکی تھیں کہ تمہارے سسر اور ساس چند سال بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے تو تم اپنے سسرال والے گھر میں شفٹ ہو جانا، پر ابھی ان کی خدمتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس عدیل کو مٹھی میں کر لو۔ عدیل تو کنزا کا ہو گیا، مگر ایک ماں کی آہ اسے ضرور لگی تھی، تبھی ایک بے چین زندگی وہ گزار رہی تھی۔ میں نے تمہاری خاطر کیا کچھ نہیں کیا، تم لوگوں کی فیس ادا کی، مشال کی شادی میں جہیز تک دیا، آج جب مجھ پر کڑا وقت آیا ہے تو میری ماں اور میرا بھائی آنکھیں پھیر چکے ہیں۔ کنزا افسوس بھری نظروں سے انہیں دیکھ کر بولی، او بی بی، ہم پر کوئی احسان نہیں کیا، جس شوہر کی تعریفوں کے گن گا رہی ہو اسی سے کہو تمہیں کما کر دے، ہم سے کیوں مانگ رہی ہو، کیوں ہاتھ پھیلا رہی ہو ہمارے سامنے؟ فرح بیگم بگڑے تیوروں سے بولیں، بہت دکھ ہو رہا ہے، میری ماں میرے اس امتحان میں میرے ساتھ نہیں ہے، میں نے مانگا ہی کیا ہے، تھوڑے سے پیسے ہی تو مانگے ہیں جو واپس لوٹا دوں گی، مگر بس کر دو آپی، ہمیں آپ کی تقریریں نہیں سننی، اپنے سسرال والوں سے بنا کر رکھتی نا تم، اپنی چالاکیوں اور مکاریوں سے تم نے انہیں ہمیشہ نقصان پہنچایا اور عدیل بھائی کے دل میں ان کے لیے زہر بھرتی رہیں اور چلی ہیں اب ہمیں اچھائی کا درس دینے۔ عمیر بغیر سانس لیے بولتا چلا گیا۔ کنزا گنگ سی کھڑی کبھی ماں کو دیکھتی تو کبھی بھائی کو، آنکھوں سے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ کنزا نے فاطمہ اور ایان کو اٹھاتے ہوئے گھر کی راہ لی۔ رمضان کا مہینہ اختتام پر تھا۔ کنزا زبان پر بغیر کسی گلے شکوے کے خاموشی سے صبر کر رہی تھی۔ افطار کے برتن دھو کر وہ اپنے کمرے میں آ بیٹھی تھی جب عدیل نے اسے عید کے چاند کی خبر سناتے ہوئے باہر کی راہ لی تھی۔ کنزا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ شادی کے بعد کنزا نے عید کی شاپنگ ہمیشہ اپنی مرضی سے کی تھی۔ قیمتی جوڑے اور زیورات مہنگے ترین مال سے خریدتی تھی۔ اس بار اپنی عید کی شاپنگ کر سکی تھی اور نہ ہی بچوں کی۔ اسے اپنے سے زیادہ بچوں کی فکر تھی کہ اس کی انا کی بھینٹ اس کے اپنے بچے چڑھ رہے تھے۔ اپنی خواہشات تو وہ مجبوری میں مار ہی رہی تھی، پر بچے، وہ ننھی کلیاں اپنی ماں کی غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے تھے۔ کنزا ہمیشہ سے عید کے چاند کی دیوانی رہی تھی۔ آج بھی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چھت کی سمت بھاگی تھی۔ سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے چھت پر چلی آئی۔ آسمان پر باریک سے چاند کی کشش نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ ہاتھ دعا کے لیے خود بخود بلند ہوئے۔ دعا بے ساختہ لبوں سے ادا ہوئی تھی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں سچے دل سے توبہ کرتی ہوں، مجھ سے بھول ہو گئی، میں ہر اس انسان سے معافی مانگوں گی جس کا دل دکھایا ہے، میرے کیے کی سزا میرے بچوں کو نہ دے، مگر تو مجھے ایک موقع دے میرے رب، صرف ایک موقع۔ وہ سسکیوں سے روتے ہوئے دعا مانگنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے، ندامت کے آنسو جن میں پچھتاوا بھی تھا۔ رات دیر تک وہ صوفے پر بیٹھی رہی تھی۔ عدیل دیر سے گھر لوٹا تھا۔ چلو شاپنگ پر چلتے ہیں، عدیل کنزا کو کھویا ہوا دیکھ کر بولا تھا۔ اس وقت شاپنگ؟ کنزا نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی۔ ہاں اسی وقت، پہلے تو تم شاپنگ کے نام سن کر ہی دوڑی چلی جاتی تھیں، پورا بازار خرید کر لے آتی تھیں۔ عدیل نے اچنبے سے بولا، پہلے کی بات اور تھی عدیل، پہلے ہمارے پاس پیسے ہوتے تھے، ہزاروں نعمتیں تھیں، پر سب میری بدولت، میری ناشکری کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ آنٹی انکل کو نیچا دکھا کر تمہیں ان سے جدا کر دیا، سب میری غلطی ہے۔ وہ پشیمانی سے گردن جھکائے ہوئے تھی۔ کنزا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ عدیل اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بغور اس کی شکل دیکھنے لگا۔ میں بہت بری ہوں عدیل، لیکن غلطی میری بھی نہیں ہے، قصور اگر ہے بھی تو میری تربیت کا، میرے بڑوں کا، جنہوں نے مجھے چھیننا سکھا دیا، دوسروں سے حسد اور جلن کی آگ میں مجھے جھلسا دیا۔ میں اس سب میں خود ہی راکھ ہو گئی۔ یہ چنگاری میرے بچوں کو بھی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ کنزا اپنے ہاتھوں پر نظریں مرکوز کیے ہوئے تھی۔ اسے کچھ سوجھائی نہیں دے رہا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر کچھ دکھائی دیا بھی
تو فقط اپنے اعمال۔ کنزا ایسا نہیں ہے، تم فطرتاً بہت اچھی ہو، میں نے تمہیں کئی بار سمجھایا مگر تم دوسروں کی باتوں میں آ کر ڈٹی رہیں، اپنی انا میں مست رہیں۔ اب جب تمہیں احساس ہو ہی گیا ہے تو پچھلی باتوں کو بھول جاؤ۔ میں اسی دن کے انتظار میں تھا کیونکہ جب تک انسان کو ٹھوکر نہ لگے وہ سیکھتا نہیں ہے، عدیل اس کی آنکھوں میں دیکھ کر محبت سے بولا تھا۔ عید سب کے لیے بہت مسرتوں کا پیام لائی تھی۔ فاطمہ اور ایان دادا دادی کی گود میں بیٹھے کھلکھلا رہے تھے۔ کنزا مسکراہٹ لبوں پر سجائے بے حد مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ سرخ کامدار جوڑے میں ہلکے پھلکے میک اپ میں کنزا انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سفید کرتا شلوار میں عدیل اپنے والد شبیر صاحب کی کسی بات پر کہکا لگا رہا تھا۔ کنزا کو اپنے ارد گرد کا ماحول نہایت بھرپور اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سب کی بلائیں لیں۔ 2 سال سے وہ پھیکی سی عید منایا کرتی تھی، آج اپنوں کے سنگ میٹھی عید کی خوشیاں کسی نعمت سے کم نہیں تھیں۔ کیا سوچ رہی ہو کنزا؟ عدیل کے لہجے میں خوشی ہی خوشی تھی جو اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ میٹھی عید کی خوشیاں میٹھے سے رشتوں کے سنگ گزارنا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ سچے دل سے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی عدیل۔ کنزا کی آنکھوں میں اپنے مخلص رشتوں کے لیے برملا پیار اور خلوص عیاں تھا۔